السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ہیں بالکل ٹھیک۔ ادھر جی صبح کی جانے کی تیاریاں ہو گئی تھی سٹارٹ، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے میں جاب پہ جاتی ہوں اور جاب پہ جانے کے لیے ہو رہی تھی ریڈی۔ میرے نیو آنے والے تمام سبسکرائبر کو میری طرف سے وارم ویلکم اور خوش آمدید۔ آپ میری ڈیلی کی روٹین کو کریں انجوائے اور ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور کرتے ہیں آپ سے بات۔ زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں جن پر ہمیں بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، کبھی کبھی وہی ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ شروع میں بہت تکلیف ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہر بدلنے والا شخص ہماری غلطی کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ اگر لوگ بدل جائیں تو خود کو ختم مت کریں، اپنی عزت نفس، اپنی محنت اور اپنے خوابوں کو کبھی مت چھوڑیں۔ یاد رکھو، لوگوں کے رویے آپ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ کا حوصلہ، آپ کی محنت اور آپ کا یقین آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، تو صرف ایک قدم روز آگے بڑھاتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم ہی ایک دن بڑی کامیابی بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے لیے اپنے خواب مت چھوڑنا، کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو لوگ بھی بدل جاتے ہیں، لیکن آپ کی محنت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں بھی زندگی میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، اس لیے آج آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مضبوط بنیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں آج آپ سے یہ کہوں گی کہ 2 باتیں اپنے پلو سے باندھ لیں۔ پہلی بات، شادی کو بچانے کے لیے کبھی بھی صرف اس امید پر اولاد پیدا نہ کریں کہ بچہ رشتہ جوڑ دے گا۔ بچے محبت کی نشانی ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے رشتے کا حل نہیں ہوتے۔ اکثر انہی کی خاطر انسان ایک ایسے رشتے میں بھی پھنسا رہ جاتا ہے جہاں سکون باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری بات، اپنی بچت، اپنی ملازمت یا اپنی مالی خود مختاری کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ زندگی کا کوئی موڑ کب مشکل بن جائے کوئی نہیں جانتا۔ اگر کبھی کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے تو آپ کے پاس اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ عزت، اعتماد اور خودداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ادھر جی مجھے بتائیے گا کہ میرے کون سے گلاسز مجھ پہ زیادہ سوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے ولاگ کیسے لگ رہے ہیں مجھے ضرور بتایا کریں۔ مجھے اچھا لگتا ہے، آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں، خوشی ہوتی ہے، پیارے پیارے کمنٹس کرتی ہیں میری بہنیں بھی، میری مائیں بھی، میرے پیارے پیارے بھائی بھی۔ اللہ آپ تمام سبسکرائبر کو سلامت رکھے، آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ آپ سب لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی قدم قدم پر ترقی نصیب کرے۔ ادھر جی ہم جانے کے لیے ہو گئے تھے ریڈی اور یہاں دونوں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ وین آئی نہیں تھی اور میں باہر آ کر گلی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا باہر نکل کر ویٹ کر لیتے ہیں، شاید آج لیٹ ہو گئے ہیں۔ لیٹ کچھ تھوڑا بہت نہیں ہوئے تھے، بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے ہمارے آج وین والے انکل۔ پھر جی چھٹی ہوئی اور میں گھر آئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے پکڑ لیا اپنا جھاڑو، برتن اور دوبارہ سے ایک نیو جاب کی طرف اسٹارٹ ہو گئی۔ ایک جاب سے فارغ ہوئے اور دوسری جاب اسٹارٹ کر دی۔ ظاہری بات ہے، زندگی کا حصہ ہے، ہارنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھکن نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ اداس نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں چاہتا کہیں آنے کو، کہیں جانے کو، کسی سے بات کرنے کو، کوئی خوشی انجوائے کرنے کو۔ سب کچھ ہے، لیکن وقت اور حالات بدل گئے ہیں۔ خود کو سمجھا لیا ہے کہ وقت کے ساتھ جینا ہے، پریشان نہیں ہونا، خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ آپ سب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، خوش رہا کریں۔ پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، پریشان نہیں ہوا کریں۔ ایک ٹائم تھا
کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میری جاب اسٹارٹ ہوئی، جب میں نے نیو اپنی جاب اسٹارٹ کری تو میری چھوٹی سسٹر نے مجھ سے کہا، مجھ سے چھوٹی ہیں وہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کبھی بھی لڑکیوں کے بیچ میں کام نہیں کر سکتی ہو، لڑکیاں تمہیں کھڑے ہونے ہی نہیں دیں گی۔ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں یوں اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کام کرنا۔ ظاہری بات ہے، میرا تجربہ یہ رہا زندگی کا، میں نے جو سیکھا یہاں آ کے، جینٹس جو ہوتے ہیں، اگر آپ کسی جینٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کہ جی آپ آگے بڑھیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیں اور خود آگے بڑھتی چلی جائیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، ایک حسد، ایک جلن آپ میں کیوں ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کسی سے حسد نہیں کریں۔ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، پھر آپ چھینے نہیں، چھین بھی لیں گے تو کتنے ٹائم تک، اللہ دوبارہ واپس لے لے گا۔ مکافات عمل ہے، آج آپ کسی کو گرائیں گے کل خود گر جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے، تو جیسا مجھ سے گمان کر لے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا۔ تو سوچے گا کہ میں تیرے لیے یہ کام کر سکتا ہوں تو میں تیرے لیے وہ کام کر دوں گا، اور تو سوچے گا کہ یہ کام میرا نہیں ہو سکتا، میں لاکھ کوشش کر لوں، تو اللہ بھی دیکھتا ہے آپ کی نیتوں کو، وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا یقین مجھ پر کہاں تک ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اللہ پر یقین پختہ کر لیں، اپنے اللہ پر یقین ایسا بنا لیں کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بناتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ میں یہاں سے مانگوں گا تو انکار نہیں ہوگا۔ تو آپ بھی اللہ پر یقین ایسا بنا لیں، اور یقین جانیں لٹرلی میرے بہت سارے ولاگز میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میرے نیو آنے والے سبسکرائبر یا وہ لوگ جو نیو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیے گا، میں نے اپنے لائف کے بہت سارے ایکسپیرینس وہاں شیئر کر رہی ہوں، جیسا ٹائم میں نے کاٹا ہے اور جو کچھ میں نے فیس کیا ہے میں وہ سب بتا رہی ہوں، اور میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ پر یقین پختہ کر لیں، باخدا وہ دیتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، دیر سے صحیح پر دیتا ضرور ہے۔ ہم جس چیز کی امید کرتے ہیں اگر وہ نہیں ملتی تو ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں ملی، اور جب مل جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ جب ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، ایسا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کری، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے، دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے، اور جب کبھی وہ قبول نہیں کرتا تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی رضا، اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی مرضی ہوتی ہے، تو وہاں بھی صبر اور شکر کرا کریں، اور اللہ سے کہا کریں کہ پروردگار میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو میرا اللہ دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے، وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، آپ کے دل میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ادھر جی میں اپنے کھانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کہ بچوں نے کھانا کھانا ہے، لائٹ کا ابھی بھی کوئی سسٹم نہیں بنا ہے، لائٹ بھی ابھی نہیں ہے کچن میں، اور آج گھر پر بھی لائٹ نہیں تھی، بہت مشکل سے میں نے ولاگ بنایا ہے، بہت پریشانی ہوئی مجھے ولاگ بناتے ہوئے۔ خیر جی، پھر بھی یہ چھوٹا سا ایک ولاگ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں میرے ولاگ مجھے ضرور بتایا کریں، میری باتیں آپ لوگ کو کیسی لگتی ہیں مجھے یہ بھی بتایا کریں، مجھے کمنٹس کرا کریں پیارے پیارے، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ یقین جانیں آج صبح سے ہی سوچ رہی تھی کہ میری ولاگس کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے، میں نے آج کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اتنے سارے ٹاپکس تھے کہ میں الجھ کے رہ گئی تھی کہ آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گی، اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گی، یہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ بھی بتانا ہے۔ میرا یہ سب بتانا اور سب باتیں کرنا آپ سب سے صرف اس لیے ہے کہ شاید کوئی میری بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں کسی لمحے کسی پریشانی سے گزر رہی ہے، تو آپ سب کو میں موٹیویٹ کر سکوں،
کہ ہمت نہیں ہارنی، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اور الحمدللہ بدلتے ہیں جی، میرا یقین ہے۔ آپ بھی اپنا یقین کامل کر لیں اپنے خدا پہ۔ آپ سب کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مجھے ضرور بتائیں، اور آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ، پیارے پیارے کمنٹس کرنے کا شکریہ، نئے آنے والے تمام سبسکرائبر کا شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، اور مجھے کمنٹس کیا کریں پیارے پیارے، اور مجھے بتایا کریں کہ میری باتیں آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور میرے ولاگس آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔